أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للتقوى واليقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الهداة المهديين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سلام. اللهم صل على مجھے احساس ہے کہ آپ اپنے آرام کو چھوڑ کر تشریف لائے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ آپ کی محبت اور آپ کا خلوص ہے جو آپ کو کھینچ لایا ہے، اور مجھے پورا اعتماد ہے اور یقین ہے کہ دنیا کی کوئی حرص و لالچ آپ کو یہاں نہیں لائی ہے، اور نہ کسی کی دھونس اور دھمکی یا کسی کے جبر سے آپ یہاں آئے ہیں. یہی اخلاص ہے جو سب سے بڑا سرمایہ ہے. اس لیے آپ پر تو بھروسہ ہے، لیکن میں اور جو مجھ جیسے ممبر پہ تشریف لاتے ہیں اور حاضر خدمت ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ابھی سوچنا پڑتا ہے کہ ان کا اخلاص
کس درجے پہ ہے۔ علماء اعلام اور محققین اور مکارم اخلاق کے جو ماہرین ہیں، ان میں سے ایک کا یہ جملہ کہ اخلاق حسنہ کی جو بزرگیاں ہیں اور بلندیاں ہیں اور جو کمالات ہیں اور انسانیت کی جو بلند ترین صفات ہیں، کیا اخلاص ان میں سے ایک بڑی صفت ہے؟ تو ایک صاحب علم نے کہا نہیں، سارے کمالات سمٹ جاتے ہیں تو اسے اخلاص کہتے ہیں۔ اور یہ جتنا عظیم الشان ہے اس کا مرتبہ، اتنا ہی اس کے لیے جد و جہد چاہیے اور اتنا ہی اس کے لیے قد و کاوش چاہیے۔ کیونکہ اللہ تب قبول کرتا ہے کہ جب ہم اس کی عبادت اور بندگی کریں، اور عبادت تب ہوتی ہے جب اخلاص پر مبنی ہو۔ اب یہاں ظاہر ہے کہ آپ جو اتنی موسم اور وقت کے حساب سے دیکھا جائے تو مجھ جیسا آدمی بھی اس وقت بستر پہ آرام پہ ہوتا ہے۔ اب میں بھی آپ کی محبت مجھے کھینچ لائی ہے کہ میں دن کے دوپہر کو گھر سے نکلا ہوں تاکہ آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو، کہ آپ کا خلوص ہے جو ہمیں یہاں لایا ہے، کیونکہ یہی وہ سب سے بڑا خزانہ ہے کہ کائنات بھی جس کا عوض نہیں بن سکتی۔ صلوات پڑھ لیں۔ دیکھیے، موت سے پہلے اور موت کے بعد یہ ساری ملاوٹیں ادھر ہیں، موت کے بعد تو کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اب یہاں جو ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے، تو یہاں رہ کر ہم نے ہر ملاوٹ سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تب جا کے وہاں ہمارا عمل نتیجہ خیز ہوگا اور ثمر بار ہوگا اور اس کا اجر ہمیں ملے گا۔ ذرہ برابر بھی کوئی ملاوٹ ہوئی اعتقاد میں یا عمل میں تو یہاں تو ہو سکتا ہے کہ نہ جاننے کی وجہ سے لوگ ہمیں داد و تحسین بھی دیں، ہم پہ اپنی دولت بھی نچھاور کریں اور ہمیں شہرت اور بلند نامی اور نیک نامی بھی نصیب ہو سکتا ہے اقتدار کی کرسی بھی مل جائے اور بہت کچھ لذتیں اور بہت کچھ نعمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، لوگ نہ جانتے ہوئے ہمارے فریفتہ ہو جائیں اور ہم ان کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں، جو روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ ہم ظاہر کو جانتے ہیں اور حقیقت سے ناشنا ہوتے ہیں۔ یہاں تو بہت کچھ مل سکتا ہے اگر اخلاص نہ بھی ہو، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ملتا اگر اخلاص نہ ہو۔ اسی لیے کہا کہ
اخلاص صرف ایک اعلیٰ صفت نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ صفت ہے ہی فقط ایک، جسے اخلاص کہتے ہیں۔ اور اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق حسنہ اور اعلیٰ صفات کی جو بلندیاں ہیں ان کو معراج تک پہنچاؤں۔ اور یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ سند عطا کرتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب یقیناً یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ آپ خلق عظیم کے مرتبے پہ فائز ہیں۔ اب دیکھیے، ہر کوئی کسی شے کو بڑا سمجھتا ہے اپنے سمجھ بوجھ اور اپنے علم کی بنیاد پر۔ بچہ کسی چیز کو بڑا سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے ایک بڑا عاقل بالغ انسان اس کو چھوٹی چیز سمجھے، بچہ اس کو بڑی چیز سمجھتا ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنے حساب سے، اپنی سمجھ، اپنی معرفت اور اپنے علم کی بنیاد پر ہی کسی کی بڑائی کو سمجھتا ہے۔ اور جب اللہ کہے کہ اے میرا حبیب تو خلق عظیم پہ فائز ہے، اللہ جس کو عظیم کرے پھر اس کی عظمت کی کیا کیفیت ہوگی۔ صلوات پڑھ لیں۔ تو بات آگئی ہے تو میں کہتا چلوں کہ ایک آدمی آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، صحابہ کا مجمع ہے، وہ سامنے سے آ کر کھڑا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں ایک سوال لایا ہوں، مجھے جواب دیجئے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ پوچھنے آیا ہوں ما هو الدین، دین کسے کہتے ہیں؟ بتائیں سوال کتنا بھاری بھرکم ہے۔ آپ نے خندہ پیشانی سے جواب دیا حسن الخلق هو الدین، حسن خلق کا نام دین ہے۔ وہ آدمی اس نے چکر لگایا اور پھر دائیں طرف سے آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر آ کر کہتا یا رسول اللہ میرا سوال ہے دین کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پھر وہی جواب دیا حسن خلق کا نام دین ہے۔ پھر اس نے چکر لگا کے وہ بائیں طرف سے آ گیا اور وہاں آ کے پھر پوچھتا یا رسول اللہ میں پوچھے دین کے کنواں دے۔ آپ نے تیسری مرتبہ بھی وہی جواب دیا کہ دین حسن خلق کو کہتے ہیں۔ اب عجیب بات ہے نا کہ کیا فقط حسن خلق کا نام دین ہے؟ آپ نے نہ کہا توحید، نہ عدل، نہ نبوت، نہ قیامت، نہ نماز، نہ اور دین کی کوئی چیز بیان نہ کی۔ 3 مرتبہ جب سوال ہوا تو ایک ہی جواب دیا۔ حالانکہ ہم جیسے طلبہ یہ تو اور آپ بھی جانتے ہیں کہ دین جو ہے اس کا اہم حصہ ہے حسن اخلاق، ورنہ دین کے تو 3 بنیادی شعبے ہیں۔ ایک تو ہے اصول دین جسے آپ اعتقاد کہتے ہیں، اور دوسرا وہ احکام اور کہ جن پہ عمل کرنا ہوتا ہے، اور تیسرا اخلاق ہے کہ جن صفات اعلیٰ صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوتا ہے اور بری صفات سے پاک کرنا ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے دین کے بارے میں 3 مرتبہ جو سوال ہوا تو ایک ہی جواب دیا۔ وہ عجیب بات ہے، سوچئے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ شخص عجیب ہے، وہ پھر چکر لگا کے پیچھے سے آ کے کھڑا ہوتا ہے اور پھر پوچھتا ہے یا رسول اللہ میں پوچھے مولا دین کے کنواں تھے۔ اب 4تھی مرتبہ وہی سوال، شاید وہ اس انتظار میں ہے کہ آپ جواب میں تبدیلی کریں، اور
شاید 3 مرتبہ جب دین حسن اخلاق کا نام قرار دیا ہے دین، تو شاید وہ رسول پاک کے اخلاق کو آزمانا چاہتا ہے کہ بے ادبی کر کے پیچھے سے آ جاتا ہے۔ پچھو آ کے سوال کرنا کوئی ادب تو نہیں، تو اخلاق کے تو خلاف ہے۔ آپ مسکرائے اور پیچھے مڑ کے آپ نے دیکھا، شاید 3 مرتبہ میں نے تمہیں جو جواب دیا ہے تمہیں سمجھا نہیں ہے، تو میں سمجھا دیتا ہوں کہ الدین اللہ تغضب، کہ دین یہ ہے جڑا غصہ آوی تاں واگا چھک دیاں کر۔ یہ حسن اخلاق کی ایک روشن آپ نے وضاحت کی اور کہا یہی دین ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہم میں سے بہت لوگ مجلس قضا نہیں کرتے، ہو سکتا ہے ماتم قضا نہیں کرتے، ہو سکتا ہے نماز قضا نہ کریں، روزہ قضا نہ کریں، حج نہ چھوڑا ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہوں، خمس بھی دیتے ہوں، اور صدقہ بھی کرتے ہوں، خیرات بھی کرتے ہوں، بڑی بڑی نیکیوں بڑی بڑھ چڑھ کے، لیکن جب وہ گھر جاتے ہیں اور ان کے ماتحت ان کی بیوی ہے یا بچے ہیں تو غصہ آتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جب کسی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، ان کا چپڑاسی یا ان کا ماتحت کوئی تاجر اپنے مزدور کو اور افسر اپنے ماتحت کلرک کو یا چپڑاسی کو جب غصہ آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ساری نیکیاں کرنے تو بعد پاک رسول فرماتے دین یہ ہے کہ حسن اخلاق، اور پھر اس کی وضاحت کی کہ دین یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو حد سے تجاوز نہ کرنا، اپنی زبان اور ہاتھ کو کنٹرول میں رکھنا۔ اور ادھر سے مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کیا جب غصہ ایک دیوانگی ہے، غصہ پاگل پن ہے، جب غصہ آتا ہے انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور اگر غصہ آئے اور پھر اس کے بعد وہ نہ پچھتائے کہ غصے میں اس نے کیا کہا تھا کیا کیا تھا، تو پھر اس کی دیوانگی پختہ ہے، اس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور انسان بنتا ہے عقل سے، تو اب جب عقل ہی رخصت ہو گئی تو پھر باقی کیا بچا؟ صلوات پڑھ لیں۔ کیا خیال ہے؟ اس ماحول کی وجہ سے ہم اچھا عقیدہ بھی اپنا لیتے ہیں، ایمان بھی اختیار کر لیتے ہیں، ہم عبادت بھی کر لیتے ہیں، اور یہ احکام بھی پورے کر لیتے ہیں، اور غریب پروری بھی کر لیتے ہیں، بڑی بڑی اچھی ہم نیکیاں کر لیتے ہیں، لیکن ماں باپ کی طرف سے فرض کیجئے مزاج کی تیزی ملی ہوئے تو والتا سا آکھ نہیں سکتے سہی وال کیا کروں پچھو ماں پیوں جو ایمیں تیز مزاج ہے، میں ہی تیز مزاج وال میڈا کیا قصور ہے؟ صلوات پڑھیں۔ تو جو میرے مزاج کے موافق حکم خدا ہے، جو میرے مزاج کے موافق دین کا دستور ہے، جو میری طبیعت کے ساتھ میل کھاتی ہے عبادت، وہ انجام دینا کچھ اور ہے، اور اپنی طبیعت اور عادت اور مزاج کے خلاف حکم خدا کی پیروی کرنا کچھ اور ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں غلطہ اتنا بڑھ دی، امتحان کی منزل تو یہی ہے کہ افضل الاعمال ما اکرہتا نفسک علیہ، کہ مولا نے فرمایا بہترین عمل وہ ہے جس کے لیے تیرا جی نہ چاہے اور تجھے اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑے۔ کیا خیال ہے؟ بعض لوگ ہیں نا مجلس ماتم دے بڑے دھنی تے نماز دی چھٹی، اور او پارا لے او نماز کوئی قضا کوئی نہیں، لیکن مجلس سے نکاح ٹوٹ ویسی۔ یہ دیکھیں نا یہ کیا ہے؟ یہ اپنی طبیعت پسند مزاج کے لحاظ سے دین کو کے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے کسی نے وہ حکم لے لیا، کسی نے وہ حکم لے لیا۔
6000 سال تک تو عبادت شیطان کرتا رہا. جب اس کی طبیعت کے خلاف حکم آیا، پسند کے خلاف حکم آیا، عادت کے خلاف حکم آیا، تو پھر اس نے انکار کر دیا. کیا خیال ہے؟ اگر کوئی 199 نمبر گھنے توڑے بولتا جناب ٹاپ موسٹ ہوتا ہے، اسے تو ملک یا صوبہ ٹاپ کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بندگی میں اس نے 99 نمبر گھتی بیٹھے تھے. ایک غلطی کی تھی، اس اللہ نے اس کو کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین. کیا خیال ہے؟ انہیں مطلب یہ نکلا، اس سے سبق یہ ملتا ہے اور جو پرچے ہیں اور پیپر ہے، امتحان ہے جو دنیا میں ہم دیتے اور لیتے ہیں، ان میں تو یہ گنجائش موجود ہے، لیکن یہاں اللہ کی بندگی و اطاعت میں وہاں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. 6000 سال کی عبادت ختم، ایک نافرمانی، ایک سرتابی، ایک سرکشی، ایک طغیان اور ایک غرور و تکبر اور ایک گناہ. کیا خیال ہے؟ عجیب بات نہیں ہے؟ ہاں، یہ کیسی مارکنگ ہے جو رب العزت کی طرف سے ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بھی ختم جو پچھلی ہزاروں سال کی عبادت کی تھی، وہ بھی قبول نہیں ہے، لیکن اس کا دنیا میں اس نے اجر مانگا تھا تو اللہ نے دے دیا. ہاں، اس نے کہا کہ مجھے پھر قیامت کے دن تک مہلت دے دیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وقت معلوم تک تمہیں مہلت ہے، قیامت تک نہیں ہے. ہاں، اس نے جو کچھ کیا تھا دنیا میں اس نے مانگا تو اللہ نے دے دیا. اتنا یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے 6000 سال اور اب آدم علیہ السلام کے بعد ایک اندازے کے مطابق 7000 سال گزر چکے ہیں، ان سے زیادہ گزر چکے ہیں. تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو 7 اور 6 کتنے ہوئے؟ 13,000. اور وہ بھی مولا ناج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ وہ جو 6000 سال ہیں وہ خدا جانتا ہے کہ وہ دنیا کے سال ہیں یا آخرت کے سال. دنیا کے سال تو ہمارے 365 یا 355 دنوں کے بنتے ہیں، اور اللہ کے ہاں تو ایسا نہیں ہے. اِنَّا یوماً عند ربک کالف سنت مما تعدون، کہ اللہ کے ہاں تو ایک دن کتنا ہوتا ہے جو تمہارے ہاں 1000 سال ہوتا ہے. اب خدا جانتا ہے کہ وہ کتنے 1000 سال عبادت کرتا رہا. ہاں، اب اخلاص نہیں تھا تو 6000 سال کی عبادت بھی قبول نہیں ہوئی. اور اخلاص ہو تو پھر ایک سجدہ بھی نجات دے سکتا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہاں، تو بات وہی اخلاص کی میں کر رہا تھا کہ یہاں جد و جہد ہے. کتنے دن میں یہ اخلاص پیدا ہوتا ہے؟ ہاں، اس کے لیے اللہ نے موت تک کی مہلت دی ہے، اور قدم قدم پہ ملاوٹیں ہیں. اور یہ اس حد تک معاملہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، ہم ایسے لوگ بھی جو کہ شہید کہلاتے ہیں اور دنیا ان کو راہ خدا کا شہید مانتی ہے، لیکن ان میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قیامت کے دن پیش ہوں گے تو اللہ فرمائے گا ہاں بتا تو کیا لایا ہے؟ کہ میں نے اپنی ہستی کو فنا کیا، اپنی جان تیرے راستے میں نے قربان کر دی. تو اللہ فرمائے گا کہ جب تو راہ خدا میں قتل ہونے کے لیے آمادہ ہو رہا تھا تو تیرے دل میں یہ ارادہ ہوا، یہ خیال آیا کہ جب میں مروں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا بہادر تھا، لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا جانسار تھا، لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ آئیں گے اور
میرے جنازے میں اتنی تعداد میں شریک ہوں گے. یہ تو تو نے لوگوں کے لیے جان دی ہے, بتا خدا کے لیے کب جان دی تھی؟ لہذا جن کے لیے تو نے یہ ساری جان نثاری کی ہے اور جن سے تو عوض اور اجر کی اور معاوضے کی, تعریف کی, تحسین کی, جو توقع رکھتا تھا, جا ان سے اجر لے, مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اور حق دی گال کنا, صلوات پڑھو. میں جہاں بیٹھا ہوں, میں خود بھی ہوں, اگر میں یہ توقع رکھوں کہ آپ میری تعریف کریں, میری اس تقریر کی اور میری اس ساری تگ و دو کی, اور جب جاؤں پیچھے بھی میری تعریف ہو, سامنے بھی مجھے داد دی جائے, بتاؤ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اور اخلاص نہ ہو تو پھر اجر کیسے ملتا ہے؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے تساں توڑا خلوص ثابت ہوئے. خطرے میں تو ہم ہیں جو منبر پر آتے ہیں. ہمیں یاد ہے, یہ مجھے کہنا چاہیے وہ جملہ کہ ہمارے والد گرامی اعلی اللہ مقامہ کہ جو استاد تھے, جو سب کے استاد تھے, اور اللہ نے ان کو استاد ہی بنایا تھا, کہ سید العلماء حضرت علامہ سید محمد باقر ہندی اعلی اللہ مقامہ ونور اللہ مرکزہ, میاں والی کے بزرگان اور برادران شاید یہاں مجھے بتا رہے تھے, تو وہ بھی اسی علاقے اور ان کے پہاڑی علاقے چکڑالہ کے تھے, اور ان کی قبر مبارک بھی میاں والی کے علاقے میں ہے, اور وہ مزار ہے سب اہل معرفت اور اہل دل کے لیے. انہوں نے اپنے شاگرد, وہ بھی اسی بکھر کے علاقے کے بڑے بلند نام ہستی تھے اور سید تھے, سید زادہ تھے, وہ ان کی خلوص کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنا کھانا جو ہے وہ گھر سے لے کے جاتے تھے جہاں مجلس پڑھنے جاتے تھے. مولانا سید عبدالستار شاہ صاحب قبلہ اچھا, ایک دن استاد نے اس شاگرد سے پوچھا کہ سنا ہے آپ مجلس پڑھتے ہیں؟ جی ہاں. تو پھر آپ فضائل بھی پڑھتے ہیں؟ جی ہاں. لوگ آپ کی تعریف اور داد بھی دیتے ہوں گے؟ جی ہاں. آپ مصائب بھی پڑھتے ہیں, لوگ روتے ہوں گے؟ ہاں. تو پھر آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہوں گے میں نے بہت اچھا پڑھا ہے, کہ لوگ کیسے میری باتوں کا اثر لے رہے ہیں. ہاں ایسا تو ہوتا ہے, کبھی کبھی دل میں یہ خیال تو آتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا, پھر مجلس سے نہ پڑھا کرو کہ یہ تو ملاوٹ کی بات ہے, یہ تو لوگوں سے داد لینا چاہتے ہو, لوگوں کی تعریف چاہتے ہو, اخلاص کی منزل تو بہت دور ہے. اب یہ وہ عبد خدا ہے, یہ وہ بندہ خالص خدا ہے, یہ وہ تقوی و پرہیزگاری کا وہ نمونہ ہے, یہ وہ عالم ربانی ہے جو اتنی باریک بینی سے دیکھ رہا ہے اپنی علم و معرفت سے کہ اخلاص کی منزل کسے کہتے ہیں, اور اجر تو خدا بس اسی عمل کا دے گا کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اب ذرا دامن اپنا نامہ اعمال کا پھیلائیں, اس میں دیکھیں کوئی عمل نظر آتا ہے کہ جو اس طرح کا ہر ملاوٹ سے پاک ہو, اور جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے بارے میں ان کے شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا. اب آپ کہیں گے کہ موضوع تو ہٹ گئے ہو, لیکن موضوع کے ساتھ ربط تو ہے, اب میں کیا کروں, صلوات پڑھیں. یہ ساری تعلیمات انہی سادات کی ہیں کہ جن کی ہم نے خاک چھانی ہے, اور جن کی خاک پا ہمارے لیے سرما ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف.
یہ وہی سید السادات ہیں، ہاں، جو مدینہ میں ہیں اور نجف میں ہیں اور کربلا میں ہیں اور مشہد میں ہیں، سامرہ میں ہیں اور کاظمان میں ہیں، اور ان کی وہ اولاد ہے جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور ان کی قربانیاں اور ان کے جو کمالات اور ان کی جانثاریاں، اور انہوں نے جو دین پہ اپنا سب کچھ لٹایا ہے، اگر ان کا یہ کارنامہ نہ ہوتا تو آج نہ یہ محفلیں سجتی اور نہ یہ وہ قیمتی موتی لٹائے جاتے۔ آئیے کہ شاگرد نے جب پوچھا حال تو علامہ نے کہا کہ فرشتوں نے مجھ سے پوچھا تھا، اے مجلسی دنیا سے کیا لائے ہو ہمارے لیے تحفہ؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے زندگی گزاری ہے آل محمد کے فرامین اور ان کی حدیثوں اور تعلیمات کو اکٹھا کرتا رہا ہوں تاکہ اگلی نسل تک یہ دین حق پہنچ جائے اور آل محمد کی برحق تعلیمات ان تک پہنچیں اور دین زندہ و تابندہ رہے۔ اور میں نے کتاب لکھی ہے جسے بحار الانوار کہتے ہیں، آج کی چاپ کے مطابق وہ 110 جلدیں بنتی ہیں، اتنا بڑا کارنامہ۔ لیکن فرشتوں نے جواب دیا کہ وہ تو جب تم کتاب لکھ رہے تھے تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا جب میں مر جاؤں گا لوگ کتاب پڑھیں گے اور کہیں گے آل محمد کے وہ مذہب کا بڑا خادم ہے، وہ میری تعریف کریں گے۔ تو نے تو لوگوں سے تعریف لینے کے لیے کتاب لکھی تھی، بتاؤ خدا کے لیے کیا کیا ہے؟ تو میری روح کام اٹھی اور میں نے کہا میں برباد ہو گیا، میری زندگی میں اگر کوئی نیکی تھی تو صرف یہی تھی کہ میں نے آل محمد کی حدیثوں پہ کتاب لکھی، وہ بھی قبول نہ ہوئی تو پھر تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے دامن تو خالی ہے، اب میں کیا عرض کروں؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں، ہم نے تمہارا اعمال نامہ اللہ نے ہمیں بتایا اور دکھایا ہے، تمہارے اعمال میں ایک عمل ایسا ہے جس کو اللہ نے پسند کر لیا ہے۔ کہا وہ جب میری بحار الانوار جیسی خدمت قبول نہیں ہوئی اور میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کہا نہیں، تم ایک مرتبہ بازار سے گئے تھے، وہاں سے تم نے کچھ انار خریدے تھے اور تم اپنی سواری پہ وہ انار لے کے جا رہے تھے تو راستے میں ایک برقع پوش خاتون، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، جب اس نے تیرے ہاتھوں میں وہ انار دیکھے تو اس نے اپنی اماں کا دامن کھینچا اور کہا کہ اماں مجھے بھی انار لے کر دو، تو اس خاتون نے دامن جھٹک کے کہا تھا تیرا باپ زندہ ہوتا تو وہ تمہیں لے کر دیتا۔ وہ بیوہ خاتون تھی، یہ یتیم بچہ تھا، اس کی نگاہیں جب تمہاری ہاتھ میں وہ پھل اس نے دیکھے تھے تو وہ پریشان ہوا تھا اور ماں نے اس کو یہ جواب دیا تھا تیری نگاہیں اس پہ جم گئی تھیں اور تجھے اس پہ ترس آیا تھا، تو نے ایک انار اٹھا کر اس یتیم بچے کے ہاتھ میں رکھا، تیرا اور کوئی عمل تو نظر نہیں آتا لیکن اس یتیم بچے پہ جو تو نے ترس کھایا ہے اللہ نے اسے پسند کر لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں، مجھ سے بہتر آپ ان باتوں کو جانتے ہیں، لیکن سبق حاصل کرنے کے لیے، عبرت اندوزی کے لیے اور اپنے اندر کچھ تبدیلی اور پاکیزگی پیدا کرنے کے لیے غور و فکر درکار ہے اور کوشش اور جد و جہد چاہیے اور ان سے انسان حاصل کرے۔ یہ باتیں صرف سننے سنانے کی نہیں ہیں بلکہ ان کے پس منظر میں بہت کچھ پنہا ہے اور مضمر ہے۔ آئیے
اب بات موضوع میں اپنے آپ کو قرار دے چکا ہوں. مشکل یہی ہے ہماری کہ آج ہم جس دوراہے پہ ہے کہ اوپر سے ہمارا ٹھپا جو ہے وہ دین کا ہے، عبادت کا ہے، نیکی کا ہے، اور اس میں کتنا اخلاص ہے اور کتنی ملاوٹ ہے. اس میں کوئی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. جسے یقین ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تیاری کرے، وہ اپنے آپ کو آراستہ کرے، مزین کرے، عمل صالح کے ساتھ اپنے آپ کو زینت بخشے. اور عمل صالح تب ہوگا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. کسی شے کو، کسی کو اس کی عبادت اور بندگی میں شریک نہ کرے. ہم وہ کرتے بھی اس عبادت کے نام سے ہیں اور اس میں بھی ہزاروں ملاوٹیں اور ہزاروں قسم کی شرکتیں ہوتی ہیں. ارے شرک کی بدترین ملاوٹ سے، خواہ وہ اعتقاد میں ہو یا نیت میں ہو یا عمل میں ہو، اس سے جب تک ہم پاک نہیں کریں گے تو دامن خالی رہے گا، اور جب دامن میں ہی کچھ نہ ہو تو پھر آگے کیا ملے گا اور اللہ کیا عطا کرے گا. اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے پھر اس کے لیے تو ہم بڑے محتاج ہیں. مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ موت کا سفر جو ہے یہ بڑا لمبا سا ہے اور بہت طولانی ہے. کوئی عقل مند وہ ہوتا ہے جو سفر کرے نا، لمبا سفر ہو تو اس کا سامان ہلکا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سامان چاہ کے ٹورے تاکہ سوکھا سفر کرے. موت کا سفر بڑا کٹھن اور طولانی ہے. موت سے برزخ، قبر سے قیامت، قیامت سے میدان محشر جو 50,000 سال کا ایک دن ہے، پھر پل صراط کا گزر اور جہنم سے آزادی اور پھر جنت تک کا سفر کتنا طولانی ہے جس کا تصور ہم نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہلکا پھلکا ہونا چاہیے تب سفر آسان ہوگا. اسی لیے فرمایا اپنا بوجھ ونڈ گھن، اپنا بوجھ تقسیم کر. کیسے؟ جو بے بس ہیں، جو بے کس ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو بے سہارا ہیں، اور تجھے اللہ نے نعمت دی ہے اور وہ بیچارے تنگ دست اور مسکین ہیں، تم ان پر خرچ کرو تو وہ تمہارا بوجھ اٹھائیں گے. اور جب قیامت کے دن تم خالی ہاتھ ہوگے اور تم محتاج ہوگے تو وہ تمہارا وہ سامان تمہیں واپس لوٹا دیں گے. اور اس وقت تمہیں اس کی بڑی سخت ضرورت ہوگی. قدموا لانفسکم. ہم دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آتا ہے نا، اور وہ تُزا پہلی دفعہ آئے ہو تو کیڑیاں گہلی چھیڑ بیٹھے ہو، ول آمن دا پروگرام کہہ نہیں، جے ملاوٹ تو بچنے تو ولی میں کرنا پوسی. سلوات پڑھو. دیکھو نا جتھا پہلی دفعہ منجو ہون او میں کو کیا پتہ توڑی پسند کے ایک تو جتنے بندے بیٹھے ہو سارے دی پسند ہے کوئی نہیں. تو پھر میں پسند گلیندے جناب ٹائم مقابہ ہوا، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں آپ کی ضرورت کا خیال کروں، آپ کی پسند کو نہ دیکھوں. جب مریض کوئی کسی حاذق طبیب کے پاس جائے تو وہ اس کی ضرورت دیکھتا ہے یا اس کی پسند دیکھتا ہے. یہ منبر ان حاذق طبیبوں کا ہے کہ اس طبیب ازلی نے انسانیت جو کہ بیمار ہے اس کے علاج اور ان کی شفا کے لیے جن طبیبوں کو چنا ہے وہ پسند کو نہیں دیکھتے، وہ ضرورت کو دیکھتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے. بس آئیے اخلاص کو ڈھونڈیے کہ بس اخلاص جب تک نہیں ہوگا ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. حضرت
آدم علیہ السلام کے دو بیٹے آپ سنا کرتے ہیں، قرآن ان کا نام نہیں لیتا، ان کے کام کو بیان کرتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی جانشینی کا سوال اٹھا تو اب کون بنے جانشین، تو اللہ نے وہی فرمائی کہ اپنے بیٹوں سے کہو کہ قربانی دو، جس کی قربانی اللہ قبول کر لے گا وہی بنے گا اپنے بابا کا وارث۔ کہ توڑے اندر ایک بئی کہانی چل دی ہے، ایک بڑے پڑھے لکھے دیندار جب حضرت حابیل کی قبر مبارک پہ ہم جا رہے تھے، کہا جاتا ہے وہ لبنان اور اس کے سوریہ کی سرحد جہاں ملتی ہے وہاں ایک لمبی سی قبر ہے، تو قافلے میں یہ سوال اٹھا کہ حضرت حابیل کو قابیل نے کیوں قتل کیا، جھگڑا کیا تھا، تو وہ بس میں بیٹھے ہوئے بہت اچھے پڑھے لکھے اور دیندار شخص نے کہا سہی ایک عورت دا مسئلہ ہے۔ اب مجھ سے جب پوچھا گیا میں نے تو ایک جملے میں بات ختم کر دی کہ یہ حضرت آدم کے نائب اور خلیفہ اور جانشین ہونے کی بات تھی۔ اب شیعوں میں وہ اسرائیلیات اور یہودیوں کی وہ پھیلائی ہوئی باتیں زبان زد عام ہیں، سوچتے نہیں ہیں، رٹا لگا دیتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ آخر اگر کوئی عورت دا مسئلہ وہ عورت کون ہو سی، پہلے تو سوچیں دے نہیں یار کہ پتہ نہیں یہ اللہ نے دیتی کس واسطے دیتا ہے، وہ عورت کون ہو سی، یہ ندی بہن ہو سی ہے کوئی نہ بھی کون ہو سی۔ او بھائی آدم و حوا کی جو اولاد اور کون ہوتا، اگر بیٹیاں یا کوئی عورت ہوتی تو وہ بیٹی ہوتی حضرت آدم و حوا کی، بیٹے یا بیٹیاں۔ پہلے تو تاریخ یہ بتاتی ہے جب حابیل و قابیل کا جھگڑا ہوا صرف دو بیٹے تھے اور کوئی بیٹا بھی نہیں تھا، بیٹی تو بیٹی بیٹا بھی نہیں تھا۔ امام محمد باقر اسلام کے فرمان کے مطابق کوئی اور بیٹا بھی نہیں تھا۔ بعد میں حضرت شیش پیدا ہوئے جو کہ نائب اور جانشین بنے حضرت آدم علیہ السلام کے، کہ قابیل تو مرتد ہوا اور حابیل شہید ہو گئے، اور پھر کون بنا نائب، وہ حضرت شیش اللہ کے نبی بھی تھے اور مسیح پیغمبر بھی بنے، وہ تو بعد میں، اس وقت تو کوئی تیسرا بھائی بھی نہیں تھا، بہن تو بہن، اور اگر کوئی ہوتی تو وہ ان دو بھائیوں کی بہن ہوتی۔ ارے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ قابیل کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ بہن پہ عاشق ہوا ہو، لیکن حابیل جس کی تعریف اور جس کو اللہ مظلوم اور جس کی قربانی کو اللہ قبول کرنے والا متقین میں سے قرار دیتا ہے، اس کے بارے میں یہ بکواس تو نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح معاذ اللہ ایسے پاک دامن پہ یہ الزام عجیب ہے۔ لوگ یوں پرانی باتوں کو یوں اندھے دل اور اندھی زبان اور اندھی آنکھوں کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے میرا اور تیرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں اور تم شیعہ ہیں، شیعوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں۔ بات تب ہے جب کسی یہودی، کسی ناستی، کسی مجوسی، کسی دشمن اسلام، کسی دشمن علی، کسی دشمن اہل بیت کے گھر میں پیدا ہو اور ان کو ٹھوکر مار کے راہ حق پہ واپس آئے۔ یہ تو بزرگوں کا احسان ہے، اس میں تیرا اور میرا کون سا کمال ہے؟ ہاں یہ انہوں نے محنت کی ہے اور ہم آج اہل بیت کا دامن ہم نے تھاما ہوا ہے۔ تو حضرت حابیل نے قیمتی سے قیمتی چیز پیش کی اور قابیل نے سب کو بھتھی تے سستی تے لولی تے لنگڑی کہیں نہ کم دی چیز قربانی کے لیے پیش کی۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہاڑ پہ جا کے رکھتے تھے، آسمان سے آگ نازل ہوتی تھی اور جس کو وہ آگ لے لیتی تھی تو اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ اب حضرت حابیل کو اس آسمان سے اتری ہوئی آگ نے وہ لے لیا اور قابیل کی قربانی مسترد ہو گئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ جب ایسا ہوا تو غصہ آیا قابیل کو، کہا میں تو تمہیں قتل کر دوں گا، میں تے گمار سے
حضرت حابیل جواب میں کہہ رہے تھے تم ہاتھ بڑھاؤ گے قتل کے لیے، لیکن میں کبھی تیرے قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ ابھی بات یہی ہو رہی تھی کہ دین ہے حسن خلق کا نام۔ حسن خلق کی وضاحت یہ ہے کہ غصہ آئے تو اس کو پی جا۔ اب قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور اس کو غصہ آیا ہے، اور اس نے کیا خیال ہے اگر کوئی توقع یا میکوئی میں آکھے میں تے کو قتل کر دے سا تو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ تو پھر کیا جواب دیں گے؟ ہم تو یہی کہیں گے جی تم سوچ رہے ہو کہ میں تمہیں پہلے پار کر دوں گا، یہی ہے نا۔ لیکن حابیل اس ایمان اور اس تقوی اور اس صبر و استقامت پہ فائز ہے، کہتا ہے بھائی تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تو کبھی نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے تیرے گناہ کی سزا ملے، اگر میری کوئی خطا ہے تو اس کی سزا بھی تجھے ملے۔ اور پھر کہا کہ قربانی جو قبول ہوئی ہے تجھے پتا ہے کہ قربانی خدا کیسے قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، صرف متقین سے قبول کرتا ہے اور کسی سے کوئی چیز قبول نہیں کرتا ہے۔ تو متقین میں سے ہوتا تو تیری قبول ہو جاتی، یعنی قربانی اللہ قبول نہیں کیتا، سر میرا لہن ہے، پانی جھکی جاولی ہے نا۔ یہی ہے ہم بھی اپنے سے کمزور اور ماتحت پہ غصہ نکالتے ہیں تو قابیل بھی حابیل پہ غصہ نکال رہا تھا۔ تو یہ دو بھائیوں کا جھگڑا نہیں تھا، حقیقت میں ظالم اور مظلوم کا جھگڑا تھا۔ یہ در حقیقت قابیل ایک شخص نہیں ہے، وہ ظالم کا راستہ ہے، مظلوم ایک شخص نہیں ہے، وہ مظلوم کا راستہ ہے۔ ازل سے ظالم و مظلوم کی جنگ جاری ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں مظلوموں کے راستے پہ لگایا ہے، اور ظالموں سے ہمارا دامن وابستہ نہیں ہے اور نہیں ہونا چاہیے۔ پس یہ قصہ دو نہیں ہے، قرآن کوئی کہانیاں دی کتاب کوئی نہیں، قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن اس حابیل کی زبانی سے انسانیت کے نام پیغام دے رہا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ تین اخلاص نہ ہو سی کئی شے قبول کوئی نہیں۔ یہ انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے۔ ہر آدمی اس خطرے میں گھرا ہوا ہے کہ کسی وقت اس کا اعتقاد اور اس کا قول، اس کی نیت، اس کا عمل جو ہے وہ اخلاص سے خالی ہو اور اخلاص کے بغیر ہو، کہ ہر وقت ہو سکتا ہے پہلے مخلص ہو بعد میں مخلص نہ رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ تیری میری زندگی کی ابتدا درمیان کو نہیں دیکھنا ہے، مرتے وقت دیکھنا ہے میرا ایمان خالص ہے یا نہیں، میرا عمل خالص ہے یا نہیں۔ تو سب سے اہم جو چیز ہے، چلیں جی ہمارا عمل خالص کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، جس کے بغیر نجات نہیں ہے، جس کے بغیر مغفرت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان جب تک خالص نہ ہو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ جنت امن کا گھر ہے، یہاں کوئی امن نہیں، جنت امن کا گھر ہے، اور اللہ نے امن کا خالق وہ ہے اور امن دینے والا وہ ہے، اس نے صرف جنت میں رکھا ہے۔ اور یہ امن کا گھر کسے ملے گا؟ جس کے ایمان میں کوئی ظلم کی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑی ملاوٹ، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے کہ جس سے پاک ہونا چاہیے۔ سورہ یوسف میں اللہ شکوہ فرماتا ہے کہ اکثر ایمان لانے والے جو ہیں وہ مشرک ہیں۔ اوہیں تو مشرک اوہیں اکثر تھے جڑے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
ایمان لانے والے بھی اکثر شرک ملاوٹ رکھتے ہیں، تو جب مریں گے اگر ہمارے ایمان میں کفر و شرک و نفاق کی ملاوٹ ہوگی. دیکھیے مثال دیتا ہوں، ایک ہندو لڑکی ایک مسلمان لڑکے پہ فریفتہ ہوتی ہے، اب وہ شادی کرنا چاہتی ہے تو شادی کیسے ہوگی جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو، کیونکہ وہ اہل کتاب بھی نہیں ہے، تو اس کا جب تک مسلمان نہ ہو تو مسلمان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اب بتاؤ، ایک جوان کی حسن و جمال پہ عاشق ہونے والی لڑکی اس لیے کلمہ پڑھ رہی ہے کہ اس سے میری شادی ہو جائے. بتاؤ یہ اسلام کیسا ہے؟ یہ خالص ہے، یہ ملاوٹ والا ہے. ہاں، پاک رسول نے فرمایا تھا فلانے نے این واسطے کلمہ پڑھے جو اندے دل چہ گال ہے کہ وہ کہیں کہاں نے دسیا آئی کہ رسول پاک آخری نبی آنے والے، اس کے بعد جن کو اقتدار ملے گا ان میں سے ایک تم ہو. تو اقتدار کی حوث اس کے اندر اس نے چٹکیاں لی، تو اقتدار کے لیے جب کاہن پہ اس کو اتنا یقین تھا کہ مجھے اقتدار ملے گا، اس لیے اس نے کلمہ پڑھا. اور دوسرے کو راہب نے بتایا تھا کہ آخری نبی کے بعد جن کو اقتدار ملے گا ان میں سے ایک تم ہو. ایک کاہن کے کہنے پہ کلمہ پڑھتا ہے کہ اسے اقتدار ملے گا، ایک راہب کے کہنے پہ کلمہ پڑھتا ہے کہ اسے اقتدار ملے گا. اب مجھے بتائیں کہ ان کا اقتدار کے لیے کلمہ پڑھنا کیسا تھا؟ جیسے جب طاقت ٹوٹ گئی اور جان بچانے کے لیے فتح مکہ پہ یزید کے دادا نے، یزید کے باپ نے اور ان کے ساتھ بنی امیہ نے کلمہ پڑھا تھا، تو بتاؤ وہ اسلام کیسا ہے؟ اسی لیے تو فرمایا مولا نے کہ ما اسلموا ولیکن استسلموا. یہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا فتح مکہ پہ، بلکہ جب ان کی طاقت ختم ہوئی، جب لڑ نہیں سکتے تھے اللہ کے رسول سے، تو انہیں ہتھیار ڈالنا پڑے. ہاں، یہ اور چیز ہے. اور اب بتائیے اسا کس واسطے شیعہ ہیں؟ صحیح ساڑھے ماں پیو شیعہ نہ ہوئے، نہ تو والا سے شیعہ ہوں، ماں پیو جو معاذ اللہ یہودی ہوئے نا ول کیا ہوں واسا. ماں پیو ناصری ہوتے، علی کے دشمن ہوتے تو پھر ہم کیا ہوتے؟ ماں پیو یہود و نصارہ مجوس ہوتے، ملحد ہوتے، زندیق ہوتے تو پھر ہم کیا ہوتے؟ ارے اخلاص کی منزلیں بہت آگے ہیں، اور ان ملاوٹوں سے پار ہونا ہے. صرف اور صرف آدھے جب مجمع صحابہ کے بیٹھے ہوئے تانا کی دیا، ایک آپس میں وہ فخر کر رہے تھے قبیلوں کا اور نسب کا، تو ایک صحابی نے تانا مار کے کہا حضرت سلمان کو بتاؤ کہ تمہارا نسب کیا ہے؟ تو حضرت سلمان نے برجستہ جواب دیا، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں فرزند اسلام میرا نسب ہے. لیکن دل کو بات لگ گئی تھی. جا کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکوہ کیا کہ یہ مجمع میں میری توہین کرنے کے لیے انہوں نے کہا تو عجمی ہے، تو عرب کوئی نہیں، تیرا نسب صدا سک ہوں. وہ قبیلوں پہ فخر کرنے والے. اسلام آیا تھا قبیلوں کے تفاخر کو ختم کرنے کے لیے. یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی ابھی جاہلیت کی سوچ رکھتے تھے. تو حضرت رسول اکرم نے فرمایا السلمان منا اہل البیت. ہون انہوں کو آکھے اے تیرے نال مقابلہ کریں، یہ نسب کی بات کرتے ہیں، تو سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. یہ وہ سلمان ہے جس کی عمر 3.5 میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، شہید ثالث رحمت اللہ علیہ کی کتاب کے مطابق 350 سال سے زائد عمر تھی جب ان کی وفات ہوئی. گویا
350 یا اس سے زیادہ عمر لگا لیں، جب رسول اکرم کی خدمت میں پہنچے، یہیں آ کر انہوں نے شادی بھی کی اور ان کی اولاد بھی ہوئی، یہ کئی 100 سال اللہ کے حبیب کی محبت میں ادھر ادھر پھرتے رہے، تب جا کے بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ ارے اسے کہتے ہیں ایمان اور اسے کہتے ہیں تقویٰ، اسے کہتے ہیں حق کی تلاش، جو دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے خالصتاً للہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ ہاں، سلمان کا اسوہ اور ان کا نمونہ عمل دیکھ کہ جب مدائن کے گورنر بنے دوسری خلافت میں، اب وہاں خزانے سے کوئی روٹی تک نہیں لیتے تھے، یہ کھجور کے پتے لے کر، چھڑیاں لے کر، اس سے چٹائیاں اور ٹوکریاں جیسے نہیں بنائی جاتی، وہ بیٹھ کے بنتے تھے، ان کو بیچتے تھے، اس سے روٹی کھاتے تھے، اور ایک روٹی تک کا خرچہ جو ہے وہ خزانے سے نہیں لیتے تھے۔ خلیفہ نے خط لکھا، تمہارا روب ختم ہو جائے گا اور تم کیسے حکومت کرو گے، یہ کیسے کام تو نے شروع کر دیا۔ اصل میں خلیفہ خود بیت المال خزانے سے لیتا تھا، تو مرکز میں بیٹھا ہوا خلافت رسول کا دعوے دار جب بیت المال سے لے رہا ہے تو گورنر رسول کی سیرت پہ چل رہا ہے، تو اس نے اعتراض تو کرنا تھا، کہیں اس کا پردہ چاک نہ ہو جائے۔ لیکن عجیب ہے کہ جب وقت وفات قریب آیا، ایک شخص ان کی تیمارداری اور عیادت کو پہنچا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ حضرت سلمان رو رہے ہیں، زار زار رو رہے ہیں۔ پوچھا، سلمان کیوں رو رہے ہو؟ یہ کیا رونے کا وقت ہے اور کیا ماجرا ہے؟ کہا، میں دنیا کی کسی چیز کے لیے نہیں رو رہا، مجھے اللہ کے رسول میرے حبیب نے فرمایا تھا، سلمان دنیا چیئے رحمیں جویں کوچ واسطے تیار مسافر ہوں۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول کے حکم پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ وہ جو خزانے سے روٹی نہیں لیتا گورنر ہونے کے باوجود، پھر بھی رو رہا ہے، یہ ہے وہ اخلاص اور تقویٰ۔ دنیا کی کسی چیز کو دل نہیں لگایا۔ وہ شخص کہتا ہے، میں نے حضرت سلمان کے گھر جو بیٹھا ہوا تھا، میں نے ان کے گھر پہ نگاہ دوڑائی، میں نے دیکھا تو ایک تو بستر ہے جس میں حضرت سلمان سوئے ہوئے ہیں، اور ایک قلم دوات ہے اور کاغذ ہے، اور پھر میں نے دیکھا ایک لوٹا ہے، ایک تھال ہے جس میں آٹا بنانے کے لیے، اور ایک کاسا ہے پانی پینے کے لیے، اور اسی طرح کی چند گنی چنی چیزیں ہیں، اور کوئی مجھے تو گھر خالی نظر آیا۔ ارے اقتدار پہ ہے اور اتنا تھوڑا گھر کا سامان تو کسی مسافر کا نہیں ہوتا ہے، اور آپ رو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول پہ کے حکم پہ میں نے عمل کیا ہے، دنیا کو میں نے چھوڑا ہے، آخرت کو آباد کیا ہے یا نہیں کیا۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جنت جن کی مشتاق ہے۔ آئیے، دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دل سے دنیا کی محبت کو جب تک نہیں نکالیں گے، اس وقت تک اخلاص پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اور آخرت میں پھر کیا ملے گا۔ جب حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام 2 محرم کو جب پہنچے کربلا، آپ نے ایک مختصر ترین خط لکھا، ایسا مختصر خط تاریخ میں شاید ملے، اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام۔ 28 رجب کی شب سے لے کر 2 محرم کا یہ وہ تاریخ ساز سفر جو پرماجرہ ترین سفر ہے، اور جس نے تاریخ کے دھارے پلٹ دیے ہیں۔ لیکن آپ کیا لکھتے ہیں کہ کأن الدنیا لم تکن وکأن الآخرت لم تزل والسلام حسین ابن علی، کہ میرے نزدیک، حسین کے نزدیک دنیا کبھی نہ تھی اور آخرت کبھی ختم نہ ہوگی، دنیا کبھی نہ تھی اور آخرت کبھی ختم نہ ہوگی۔ والسلام،
حسین ابن علی نے وہ بے مثال کارنامہ اسی لیے انجام دیا کہ حسین نے دنیا کو ٹھوکر ماری. حسین کے دل میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، لاشیں سمجھتے تھے، سب کچھ آخرت کو سمجھتے تھے. میں کہتا ہوں معاذ اللہ نقل کفر نباشت، اگر حسین کے دل میں دنیا کی ذرہ برابر کوئی حیثیت ہوتی تو یزیدیت کا اس طرح مقابلہ کیسے کرتے؟ وہ دنیا کا پجاری تھا، اپنی دنیا کے نجس اقتدار کے لیے اس نے اتنا بڑا ظلم کیا. اور حسین ابن علی دنیا کی ہر چیز کو لوٹا، ہر قیمتی متاع کو پیش کیا اور سب کچھ قربان کر کے اور آخرت کو، سب کی آخرت کو آباد کیا جو حسین کو مانتے ہیں، اور قیامت تک کے لیے سب کے لیے صراط مستقیم واضح کیا. لیکن عجیب ہے، آج میں تو وہ پڑھنے والا، سننے والا، انتظام کرنے والا، اسی حسین جس نے دنیا کو قربان کیا آخرت کو آباد کرنے کے لیے، آج پڑھنے والا، سننے والا، پڑھانے والا آخرت کو برباد کرتا ہے دنیا کی لالچ میں. اس سے بڑا ظلم یہ شمر نے جو ظلم کیا، ابن زیاد نے جو ظلم کیا، یزید نے جو ظلم کیا، اس کے باپ نے جو ظلم کیا، اور جس نے یزید کے باپ کو شام کا گورنر بنایا اور پھر اس سے پیچھے ان کا ظلم کجا اور یہ ظلم کجا. آئیے، وہ تو علل اعلان دشمن تھے اس لیے انہوں نے ایسا کیا. ہم کس دھوکے اور فریب میں ہیں؟ دوستی کی آڑ میں اتنی بڑی دشمنی اور اتنی بڑی نادانی. یہ وہ سادات ہیں جو کربلا میں ذبح ہو گئے. وہ آل ابی طالب ہے. جب حضرت رسول پاک کو دھمکی دی تھی نا مشرکین مکہ نے، اور کہا تھا رسول پاک نے کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، کائنات کی ساری مصیبتیں آئیں تو میں اللہ کے دین کو چھوڑنے اور اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانے سے دستبردار نہیں ہوں گا. تو وہاں حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ اے میرے بھتیجے، میرے بیٹے، جاؤ اور اپنا کام کرو اور اپنے دین کو پھیلاؤ. یہ جب تک ہم قتل ہو کے دفن نہ ہو جائیں، یہ آپ تک یہ دشمن پہنچ نہیں سکتے. میں قربان کہ بالکل پھر ابو طالب علیہ السلام کی اولاد نے اپنے دادا کے اس فرمان کو سچ کر دکھایا کہ اسلام کو مٹانے والے یزید اور یزیدی، وہ پھر جب انہوں نے ظلم ڈھایا تو جب تک سارے آل ابی طالب ذبح نہ ہو گئے اس وقت تک کسی کو جرت نہ ہوئی. یہی وہ جملہ ہے جس کو مقتل کے کنارے کھڑے ہو کر حضرت امام زین العابدین سید الساجدین نے اپنے دادا ابو طالب پہ یہ جملہ دہرایا تھا کہ ہم سب قتل ہو کے جب تک زمین پہ ہمارے لاشیں نہ تڑپ جائیں اور ہم دفن نہ ہو جائیں، یہ اللہ کا دین اور رسول کی شریعت، اس کو مٹانے والے مٹا نہیں سکتے. یہ کلمہ پڑھ کے اقتدار کے مزے لوٹنے والے کوئی اور تھے، اور شیب ابی طالب میں اپنے بیٹوں کو رسول کی قربانی بنانے والا ابو طالب، وہ اپنے بیٹوں کو تربیت دے رہا تھا. یہ شب ہجرت موت کے بستر پہ جو علی میٹھی نیند سوئے رسول کے جانثار بن کر، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ قربانی دینا، یہ بدر ہو یا احد ہو، جہاں تنہا علی مولا رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے، خندق ہو یا خیبر، حنین ہو یا کوئی بھی مقام ہو، ہر جگہ پہ مولا علی نے قربانی دی ہے. یہ ابو طالب ہے جو اپنے بیٹوں کو سکھاتے رہے ہیں اور اپنی آل کو یوں سکھایا ہے قربانی دینا کہ کربلا میں سب سے زیادہ
قربانی آل ابی طالب کی ہے، آل جعفر کی ہے، آل عقیل کی ہے، آل علی کی ہے، اور سب پھر کیسی تربیت ہے کہ پوتے ہیں اور پھر آگے ہیں، سب نے وہ نوجوان اور نوخیز تھے، حتیٰ کہ شیر خار، یہ سب ابو طالب کی اولاد دین پہ قربان ہو گئی، جو رسول کو تنہا دشمنوں میں چھوڑ کے بھاگ جائیں وہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، اور جو اپنی ساری اولاد کو اسلام پہ قربان کر دے اس کے اسلام میں ان ظالموں کو شک نظر آتا ہے۔ دیکھ کربلا میں ان سادات کی قربانیاں، لیکن وہ منزل بھی آئی کہ مولا حسین لاشوں میں تنہا کھڑے ہیں، نظر یمیناً و نظر شمالاً، آپ نے خیموں کو دیکھا، خیمے خالی نظر آئے، نہ جانسار وفادار ہیں اور نہ اہل بیت کے جوان باقی ہیں۔ پھر مولا نے لاشوں کی طرف، مقتل کی طرف نگاہ کی اور دردناک آواز دی، یا فرسان الحجا، یا ابطال الصفا، او میرے شاہ سوارو، او میرے دلیرو جہمازو، کہاں سو گئے ہو؟ مالی انادیکم فلا تجیبونی، کہاں سو گئے ہو؟ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اور جب 28 رجب کی شب کو مدینہ سے چلے تھے نا تو کتنے تھے رکاب پکڑنے والے، کتنے تھے سوار کرنے والے، ارے زینب کو برا، ام کلثوم کو، ہماریوں پہ سوار کرنے والے جوان، اب کوئی نہیں رہا۔ مولا نے فرمایا اب تو میں تنہا ہوں اور مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر کیا دردناک فریاد کی، قومو ایھا الکرام، او عزت دارو اٹھو، او غیرت مندو اٹھو، ذبوا عن حرم رسول اللہ، او میرے ذات رسول کی عزت و ناموس ہے، میرے ساتھ رسول کی بیٹیاں ہے، علی و بطول جائیہ ہے، کوئی ہے جو حرم رسول کی حفاظت کرے؟ یہ وہ مشکل ترین مرحلہ ہے۔ مولا نے پھر ایک کی نام لینے شروع کیے ہیں، اور مسلم ابن عقیل کہاں رہ گئے؟ کبھی حبیب و بریر کو بلاتے ہیں، اور کبھی زہیر و حر کو بلاتے ہیں، اور کبھی عباس علی اکبر کو بلاتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے نا کربلا کی جو جنگ تھی وہ شروع ہوئی تو رکی نہیں تھی نا، تو جہاں مولا بھی میدان میں رہے تھے تو جس طرف جاتے نا تو دائیں ابو الفضل العباس ہوتے اور بائیں علی اکبر ہوتے تھے، ہر طرف جہاں جاتے یہ دونوں بنی ہاشم کے چاند، وہ قمر بنی ہاشم میں شبیہ ہے پیغمبر، اپنے آقا، اپنے بابا، اپنے مولا کی حفاظت کے لیے دونوں طرف سے مسلسل ساتھ رہے۔ لیکن ہائے جب پہلے علی اکبر گئے اور پھر آخر میں تنہا جوان جو باقی بچے تھے وہ ابو الفضل العباس، جب وہ گئے تو نہ کوئی دائیں رہا نہ کوئی بائیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو الفضل العباس گرے تو آپ کے رونے کی صدا بلند ہوئی، الان انکسرت ظہری، ہائے جب وہ پھٹا ہوا مشکیزہ وہ علم اٹھا کے لائے، بچوں کو جمع کر کے بیٹھی تھی سکینہ کہ چچا گئے ہیں پانی لینے، اب تو پانی ضرور لائیں گے، پیاسے ہیں سب علاتش کی فریادیں ہیں۔ لیکن جب پلٹے تو دیکھا بابا آئے ہیں، چچا واپس نہیں آئے، پوچھا
بابا چچا کہاں گئے؟ کیوں واپس نہیں آئے؟ کیوں پانی نہیں لائے؟ ہائے علی اصغر جاں بلب ہے، بچے پیاسے ہیں۔ میں قربان جب خبر ملی تھی مستورات کو خیموں میں ابو الفضل العباس علمدار کربلا کی شہادت کی، تو کوہرام بپا ہوا، واضح عطا واحجابا واحجابا۔ تاریخ کہتی ہے پہلی مرتبہ اس نفس مطمئنہ کے چہرے پہ مایوسی کے آثار۔ حسین اب زندہ نہیں رہنا چاہتے، او حسین اب تنہا، آخری سہارا بھی ختم ہوا۔ خیمے کے دروازے پہ آئے اور فرمایا بہن زینب ایتینی بثوب عتیق، مجھے کوئی پرانا لباس لا کر دو۔ پوچھا پرانا لباس کیا کریں گے؟ تو فرمایا یہ ظالم اتنے بڑے دشمن ہیں کہ مجھے قتل کرنے پہ بھی اکتفا نہیں کریں گے، میری لاش کی بے حرمتی کریں گے۔ میں چاہتا ہوں ایسا لباس پہنوں کہ یہ ظالموں کی نگاہیں ان پہ نہ ٹک سکے۔ جب پرانا قمیص لائی بی بی تو آپ نے اسے بھی جگہ جگہ سے چاک چاک کرنا شروع کیا۔ اس بوسیدہ لباس کو اپنے لباس جنگ کے نیچے پہنا اور پھر الوداع کہنے لگے اور وصیتیں فرمانے لگے۔ اور ایک وصیت یہ کی اختی زینب، بہن زینب، جب رات کو نماز شب اور تہجد کے لیے کھڑے ہونا تو اس کی اپنی مخلصانہ دعاؤں میں اپنے بھائی حسین کو فراموش نہ کرنا۔ قربان حسین جیسا معصوم امام اپنی بہن کی عبادت پہ اتنا ناز ہے، لیکن میں اتنا پوچھتا ہوں کہ مولا آپ کو پتا ہے کہ آنے والی شب کون سی شب ہے؟ نماز شب میں دعا کی وصیت کر رہے ہیں، وہ شب ہے جسے شام غریبہ کہتے ہیں، جب سب لٹ گیا اور سب قتل ہو گئے اور خیمے جل گئے، پردے لٹے اور زیور لٹے۔ ادھر مقتل میں لاشیں ہیں اور ادھر سہمے ہوئے پیاسے بچے ہیں، ادھر لٹی ہوئی بیویاں ہیں اور ادھر عابد بیمار ہے اور تنہا زینب ہے۔ اور شام غریبہ کے اندھیروں میں نگاہ بانی کے فرائض، ہائے اب حسین کا کام بھی زینب نے کرنا ہے، عباس کا کام بھی زینب نے کرنا ہے۔ لیکن جب پچھلی رات ہوئی پانی جو نہیں تھا تو ریگے کربلا پہ تیمم کیا، علی کی بیٹی اٹھی اور نماز شب کے لیے پروردگارا ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مومنین و مومنات جو رحلت کر گئے، خصوصاً آپ کے اور ہمارے بزرگان، ان کی خدمت میں ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اور الہا اس محفل پہ اپنی رحمتیں
برکتیں نازل فرما، بانیان، منتظمین، معاونین، سامعین سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، ہماری اس کوشش کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ بار الہ ہمیں مکارم اخلاق سے مزین فرما، ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ پروردگارہ ہمیں ہمارے اعتقاد و قول و عمل میں ہر ملاوٹ کو دور فرما، ہمارے ایمان کو اخلاص پر اور ہمارے عمل کو اخلاص پر مبنی قرار دے، ہمیں تقوی و پرہیزگاری نصیب فرما، ہماری خطاؤں اور گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے بزرگوں کو معاف فرما، انہیں مغفرت و رحمت واسعہ کاملہ نصیب فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما۔ بار الہ جو تنگ دست ہیں انہیں خوشحال فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال کی وسعت عطا فرما، جو مشکلات میں ان کی مشکلات آسان فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں رفع و دفع فرما۔ پروردگارہ ہمیں قرآن و اہل بیت سے متمسک فرما، قرآن و اہل بیت کا صحیح معنی میں مطیع و فرما بردار قرار دے، ہمیں معرفت و یقین کی بلندیاں نصیب فرما، ہمیں حسن اخلاق کا زیور پہنا، ہمیں فرائض و واجبات کی پابندی کی توفیق عطا فرما، ہمیں محرمات اور گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، حقداروں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ماحول کے برے اثرات سے محفوظ فرما۔ اہل ایمان، اہل معرفت، اہل ولایت، موالیان حیدر کرار، شیعیان اہل بیت جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان و آزادی کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے قلوب کو صراط مستقیم پہ ثابت قدم فرما۔ بار الہ جنہوں نے ہمارے ذمہ التماس سے دعا کی ہے ان کی حاجات کو پورا فرما، ہمیشہ مظلوموں کا حامی و ناصر قرار دے، ظالموں کے مقابلے میں ثابت قدمی عطا فرما۔ آقا مولا ملجا مأوا حضرت قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرما، ان کی غیبت کے کٹھن دور میں ہمیں ہر گمراہی و بے حیائی سے نجات عطا فرما، ان کی محبت و اطاعت سے سرشار فرما، ان کے قلب مطہر کو ہم پہ راضی و خوشنود فرما۔ بار الہ ان کے لشکر کا وفادار مجاہد قرار دے، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ بار الہ ہمارا دامن خالی ہے، ہم کسی عمل کو پیش کرنے کے قابل نہیں، تیرے فضل و کرم کے امیدوار ہیں، ہم سے اپنے فضل و کرم کے ساتھ برتاؤ فرما۔ اللہم افعل بنا ما انت اہلہ انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ، نجنا من كل سوء وغم وهم وعلم في الدنيا والآخرة۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها، اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وصلى الله عليهم أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على گزارش یہ ہے جامعہ ولی الحسن دے چندے دے ڈبے بنے ہوئے ہیں، جہاں سے گزرت ہوئے گھر چاہتی ہوئے سے اپنے صدقہ تو خراج رہے انہیں بھی ہزار رہنے درہ سن، انہیں ڈبے دے چندہ چندہ بندرہ سن، وہ بل جرے جامعہ ولی الحسن دے کمی آتی جرے اپنے مومن کچھ ضرورت ہوئے وہ کتی ہوئے سے اپنے